الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ پارہ 7 ہے، سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 91 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ فرما رہا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیرا اور دشمنی ڈلوا دے اور شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے تو کیا تم باز آئے۔ یعنی کہ جو شیطان ہے نا، یہ ہر وقت چاہتا ہے کہ تم آپس میں دشمنی کرو، تم آپس میں عداوت کرو، بغض رکھو، کینہ رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم باز آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اور تمہیں اللہ کی یاد سے یہ منع کرتا ہے اور تمہیں یہ نماز سے روکتا ہے، تو کیا تم اس کی بات کو مان لو گے، شیطان کی بات کو؟ اب اس آیت مبارکہ کے تحت مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شراب اور جوئے کے نتائج اور وبال بیان فرمائے گئے کہ شراب خوری اور جوا بازی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ اس سے آپس میں بغض اور عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ان بدیوں میں مبتلا ہوا، یعنی کہ ان بیماریوں میں، اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوا، وہ ذکر الہی اور نماز کے اوقات کی پابندی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے، شیطان ہمیں بغض و کینہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آج کل ہمارے اندر یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بغض و کینہ والی۔ بغض و کینہ کی تعریف میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ بغض و کینہ کی تعریف کیا ہے؟ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے آدمی کو اللہ ترقی دے رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے، تو ہمارے دل کے اندر اگر اس کا بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لیں ہمارے اندر کینے نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے، کینہ یہ ایک انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے اور اس سے غیر شرعی دشمنی اور بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے، تو ایسا آدمی بغض و کینہ جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات، جو ابھی شب برات آنے والی ہے، یہ اس کو 15ویں رات بولتے ہیں، 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مغفرت چاہنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، ان کو معاف فرما دیتا ہے، رحمت طلب کرنے والوں پر اپنا رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ اس رات ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی، جن کے دل کے اندر بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اللہ ان کو اس رات بھی معاف نہیں فرماتا۔ حالانکہ یہ برات والی، چھٹکارے والی، رخصتی والی رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کو نہیں کرے گا، اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا، جس کے دل کے اندر بغض ہوگا اور کینہ ہوگا۔ تو ہمارے اندر مسلمانوں کے بارے میں بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے۔ ایسا یار نہیں کرنا چاہیے، گناہ کا کام ہے۔ ہمارا مسلمان بھائی ہے نا یار، ہم اس سے کینہ، اس کے بارے میں دل کا رکھ کے کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، پیارا آقا کی حدیث پاک ہے کہ بغض رکھنے والوں سے بچو، کیونکہ بغض دین کو تباہ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، بغض جو ہے یہ کیا کر دیتا ہے؟ دین کو
تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے اندر دین کی کچھ علامات ہیں، اگر ہمارے اندر بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، تو وہ بغض و کینہ ہماری تمام علامات کو دین کی تباہ و برباد کر دے گا۔ اب بغض و کینہ کا شرعی طور پر حکم کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے متعلق بلا وجہ شرعی اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنا ناجائز ہے اور گناہ ہے اور حرام ہے اور جہنم لے جانے والا کام ہے۔ اور اسی طرح سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حق بتانے یا عدل و انصاف کرنے والے سے بغض و کینہ رکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو حق بیان کر رہا ہوں، حق بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو کچھ درس دے رہا ہوں، اگر آپ میرے سے بغض رکھیں گے، اپنی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، حق بات بتانے والے اور عدل و انصاف کرنے والوں سے بغض و کینہ رکھنا یہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کسی دیندار سے بغض تو نہیں رکھتے، کینہ تو نہیں رکھتے، اگر رکھتے ہیں تو خدارا اس بیماری کو اپنے اندر سے نکال دے، ورنہ ہمارا دین بھی تباہ ہو جائے گا، ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اور دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب کینے سے ہم کس طرح محفوظ ہوں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ وہ علاج کے طور پر کچھ نسخے بتا دیتا ہوں، کیونکہ ہر چیز کا اللہ نے علاج نازل کیا ہے، تو اس کا بھی میں آپ کو علاج بتا دیتا ہوں کہ کینہ، بغض اور کینہ ہمارے دل سے کیسے دور ہو۔ تو ایمان والوں کے کینے سے بچنے کی آپ دعا کریں۔ دعا کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً آپ سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 کو تلاوت کریں اور آپ اس کا وظیفہ کریں کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کی تلاوت کریں کہ اے اللہ ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب دوسرا اسباب جو ہے، دوسرا جو نسخہ ہے، دوسرا جو علاج ہے کینے کو دور کرنے کا، وہ یہ ہے کہ یقیناً بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں، اگر اسباب کو دور کر دیا جائے تو بیماری خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بغض و کینہ کے اسباب میں سے غصہ ہے، بدگمانی ہے، شراب نوشی ہے، جوا بھی ہے، تو ان سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ سے یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سلام اور مصافحہ کی عادت بنائیں، اگر کوئی جس کے ساتھ آپ بغض و کینہ رکھ رہے ہیں اس سے سلام لیں، مصافحہ کریں، تو انشاءاللہ سلام میں پہل کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی وجہ سے، گلے ملنے کی وجہ سے کینہ ختم ہو جائے گا۔ اور تحفہ بھی دیں، کیونکہ تحفہ بھی کینے کو، حسد کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح بے جا سوچنا چھوڑ دیں، ہم بے جا فضول ہی سوچتے رہتے ہیں، عمومی کسی کی نعمت کے بارے میں سوچنا یا کسی کے اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کے بارے میں سوچتے رہنا بھی کینے کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو کسی کے متعلق بے جا سوچنے کے بجائے اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائیں، یہی دانش مندی ہے، تو انشاءاللہ ہم کینے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح مسلمانوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں، انشاءاللہ آپ محبت مسلمانوں سے کریں گے نا تو کینے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو محبت جو ہے یہ کینے کی ضد ہے، تو لہٰذا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھیں گے تو کینے کو دل میں آنے کی جگہ نہیں ملے گی اور دیگر فضائل بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سوچئے اور عقل مندی سے کام لیجئے، سوچیں ضرور ہے لیکن عقل مندی سے کام لیں۔ کینے کی بنیاد عموماً دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر لینا یہ دانش مندی ہے؟ دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے، یقیناً نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اپنے دل میں کینے کو حد کی جگہ مت دیجیے، تو انشاءاللہ نے چاہا بغض و کینہ جو ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کی باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔